موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 6 بہنیں ہیں، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ 28 سال میری عمر ہے، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے، میں ٹی وی پر آپ کا پروگرام نہیں دیکھتی ہوں، فیس بک پر جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں آپ کی ویڈیو، تو آپ کے جو سوالات اور جوابات ہوتے ہیں لوگوں والے تو میں سنتی ہوں۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم 6 بہنیں ہیں، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ آتے بیتی گھرانے سے تعلق ہے ہمارا، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں میں، تو آپ استخارہ کر کے بتائیں اور آپ کا جواب مجھے اسی نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ وائس بھیجنا، کیونکہ ٹی وی پر تو شاید میں نہیں سن سکوں گی، ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے۔ تو بابا بھائی آپ ہماری مہربانی کریں، برائے مہربانی، ہم پریشان ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں 6 بیٹیاں جوان ہیں تو اس کا ماں باپ کتنا پریشان ہوگا۔ ماں باپ ہمارے جو ہیں بیچارے بہت پریشان ہیں، ہم خود بھی پریشان ہیں، دنیا والوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئے۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، کچھ بھی، بس وہ سب کچھ اللہ پاک جانتا ہے۔ میں چاہتی ہوں بھائی آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ ہم دونوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ میرا نام فریدہ ہے، میری والدہ کا نام حاکم زادی ہے۔ برائے مہربانی آپ ہماری مدد فرمائیں کہ ہمارے رشتے کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، کبھی کبھی تہجد پڑھتی ہوں، اشراق پڑھتی ہوں، قرآن شریف پڑھا ہے میں نے، اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جتنی اپنے رشتے کے بارے میں دعائیں مانگتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں میرا رشتہ نہیں ہوا ہے۔ رشتے آتے ہیں، بہت ہی اچھے گھر سے آتے ہیں، اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، مگر رشتے ہو نہیں رہے۔ پریشانی ہے بہت۔ بھائی پلیز برائے مہربانی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہماری مدد کریں۔ آپ ہی جی مفتی صاحب، یہ بہن نے دکھ بھری کہانی سنائی کہ ہم 6 بہنیں ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی۔ میں مختلف اذکار بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی کرتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں اور کھاتے پینے گھرانے سے ہیں، لیکن 28 سال ہو گئے ہیں، ہماری شادی نہیں ہو رہی۔ ہم اس بارے میں پریشان، آپ استخارہ کر کے بتائیں، ہماری مدد کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کہانی بڑی دکھ بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے معاملات آسان ہوں۔ ہم پوری ٹیم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے مناسب جگہوں پر رشتے ہو جائیں۔ تمام بہنوں کے جہاں جہاں بھی بیٹیاں بغیر خاوند کے بیٹھی ہیں، شادی کے بغیر ہیں، نکاح کے بغیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب رشتے ان کے عطا فرمائے اور ان کے اسباب ایسے عطا فرمائے کہ تمام کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے وظیفے کی، تو آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا کر لیں، یعنی علیحدہ سے سجدہ کر کے تو سجدے کی حالت میں دعا کر لیں، یا پھر ویسے آپ دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب عطا فرما دے۔ پہلے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کوئی مناسب رشتہ آئے نا تو فی الفور کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ مل رہا ہوتا ہے تو تب ہمارے پیش نظر ہوتا ہے جی ہماری بیٹی یا ہماری فلاں یہ بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، یا ابھی کون سا شادی کی عمر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو فرمایا کہ علی 3 کاموں میں جلدی کرنا۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائیں، ان کا مناسب رشتہ مل رہا ہو، کف کے اندر رشتہ مل رہا ہو تو فی الفور رشتہ کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دے دینا چاہیے جبکہ وہ مناسب ہو۔ اگر نہ دو گے تو زمین کے اندر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مناسب رشتہ مل رہا ہو تو فی الفور ہاں کر دینی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے اور
ظاہر ہے کہ بقائے نسل انسانی کا یہ ایک ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ اسباب یعنی جو اپنے اطراف میں ہوتے ہیں لوگ، یہ بڑا دکھ والا معاملہ ہوتا ہے قاری صاحب، اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ کہتا ہے نا کہ مجھے بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، تو یقین مانے دل ایک مرتبہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب جو لڑکے والے ہیں نا، بیٹوں والے، وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ آج یہ بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی پر یہ وقت نہ لائے، اور پھر دیکھنے والے، دکھانے والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہی دعا کر سکتے ہیں ہم، ہدایت عطا فرمائے کہ دیکھنے کے لیے جائیں گے تو جناب مختلف اینگل سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یا تم کوئی جناب کوئی ایسا تو منڈی میں جانور خریدنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملہ دیکھا جاتا تھا، کبھی کہیں گے چل کے دکھاؤ، کبھی کہیں گے جی اس کی ہائٹ کم ہے، کبھی کہیں گے جی ناک ایسی ہے، کبھی یہ بات ایسے کرتی ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں یار، جہاں بھی کوئی مناسب رشتہ، اپنے بیٹوں کو بھی دیکھ کے جایا کریں نا، کہ جو بیٹے تمہارے اس قابل ہیں کیا کہ جو کسی کی بیٹی کو لا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ تو یہ بیٹوں والے جو ہیں نا، ان سے میری یہ دست بدست یہ ایک التجا سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں، کوئی بھی اس کو آپ نام دے لیں، کہ لوگوں کی بیٹیوں کو مذاق نہ بنائیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے رشتہ تو کسی خاتون کے حوالے سے جا کے پہلے دیکھ لیں جناب، آپ کو نہیں پسند تو ریجیکٹ کر کے آنا، یہ بہت بری بات ہے جناب۔ اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی کہ جس کا رشتہ آپ ریجیکٹ کر کے جا رہے ہو، اس بنا پر کہ اس کی ہائٹ کم ہے، اس بنا پر کہ اس کو بولنا نہیں آتا، اس بنا پر، یہ جن چیزوں کے اندر بندے کا اختیار ہی نہیں ہے اس پر کسی کو ملامت کرنا یہ غلط بات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی خاتون سے نکاح کچھ وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے حسن و جمال، تو وہ بھی ڈھل جائے گا، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خاندان اور روپیہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، وہ بھی ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دینداری کو ملحوظ خاطر رکھو کہ یہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ اور جیسا کہ ہماری اس بہن نے ابھی اپنی دکھ بھری کہانی سنائی اور کہا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتی ہیں، اشراق تک پڑھتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایسی جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو اس طرح بیٹھی ہیں، تو چاہیے دوسرے لوگوں کو کہ اپنے رشتے کرنے کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کریں کہ جن کے اندر دینداری ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ پریشان ہے، کیا بندش کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، کسی نے جادو کروایا ہو یا ٹونا وغیرہ، اس کی وجہ سے رشتے نہ ہو رہے ہوں؟ ایسا ہوتا ہے جی، قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ یہ پوری آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ زوجین کے مابین تفریق کروا دیتے تھے۔ اگر کوئی بندش بھی ہوگی نا تو بھی آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے نا اس کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ شوہر رمضان کے روزے رکھنے سے منع کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایسا معاملہ کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، عبادات ہیں، فرائض ہیں، ان سے خاوند منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے گا بھی تو بھی خاتون کے اوپر خاوند کی اتباع جائز نہیں ہے۔ فرض روزہ رکھنے سے خاوند منع نہیں کر سکتا، فرض عبادت کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا خاتون کو اس کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی خاوند، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہے، کوئی ظالم و جابری ہوگا، کوئی اسلام سے باغی ہوگا کہ جو عبادت سے منع کرے۔ خاتون کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے فرائض کی ادائیگی کرے، جب نفلی عبادات کی باری آئے تو پھر اپنے خاوند سے اجازت لے لے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے فابہا، نہیں تو پھر نفلی عبادت کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن فرض کو چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ حج خاتون کے اوپر فرض ہے تو وہ ادا کرنا چاہتی ہے، خاوند منع بھی